جب زندگی ہنسائے تو سمجھنا چاہیے کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا چاہیے کہ اچھے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ کہ اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آنسو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی بھی کھونا نہیں چاہتے۔ جب تمہارے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کے اچھے کام یاد کرو، اس سے تمہارے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہوگی جو ظلم کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان اس کو اپنے انصاف کے ذریعے سے ذلیل فرماتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی انسان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑا ہی تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا جب ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں اور گرتے ہیں تو اسی طرح گندے ہو جاتے ہیں۔ زندگی گزر گئی اپنوں کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور انسان نسیان سے ہے کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ پہاڑ پر سے اترنا۔ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا کہ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے۔